بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوستوں، حکیم صاحبان اور ڈاکٹر، السلام علیکم۔ جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں، یہ جو دیکھ رہے ہیں، اس کی جو پہلی کیس یا پہلا حصہ میں نے پہلے بھی لیکچر دیا ہوا ہے، مرکیورس اینٹی اعصابی صورہ کی کیفیت۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مرکورس جو دوائی ہے، یہ اینٹی اعصابی صورہ کے تحریک کے اندر کیسے کام کرتی ہے۔ جن اسٹوڈنٹ صاحبان نے میرے پہلے سب دیکھا ہوا ہے، وہ اس کے یہ دوسرا ایسا اسٹارٹ لے رہا ہوں، کیونکہ مرکیورس ودی ادویات کی سردار ادویات میں سے ایک ہے اور مکمل سیل ریمیڈی ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک کہیں بھی اگر اینٹی بیکٹیریا یا انفیکشن اعصابی عضلاتی موجود ہوگا تو یہ اس کے اوپر کام کرے گی۔ تو یہاں پہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یا جو لوگ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ ہے آپ کے سامنے دماغی و اعصابی فالجی کمزوری، یعنی مرکیورس کی وہ کیفیت جو دماغی اور اعصابی فالجی کمزوری کے مرض کے اندر کام آتی ہے۔ تو پیشنٹ کے بیٹھتے ہی، یوں ہی آ کر پیشنٹ بیٹھ جائے تو آپ نے سب سے پہلے اس کو ڈائگنوز کرنی ہے۔ تشخیص مرض اور تشخیص مزاج یہ نوٹ کرنے کے بعد جب آپ کو یقین ہو جائے کہ مریض جو ہے دماغی اعصابی تحریک کا ہے، تو اس کے بعد آپ اس جگہ پہ پہنچ جائیں گے کہ جب آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے، چاہے مرض کا نام کوئی بھی ہو، مرض کا نام 101 رکھ سکتے ہیں، ایسی بات کوئی بھی نہیں ہے۔ آج اسی لیے کنفیوژن ہے کہ ان مرضوں کے نام بے تحاشا رکھے گئے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی ڈاکٹر بھی، جو یقین بھی، جو نیا اسٹوڈنٹ اس کے لیے تو مسئلے ہی مسئلے ہیں نا، جو پرانے ہیں ان کے بھی لیے مسئلے بنے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے مرض کا نام کوئی بھی ہو، مرض کی اقسام کا نام کوئی بھی ہو، اگر وہ اعصابی طریق سے تعلق رکھتا ہے یا فالجی اعصابی کمزوری ہے، مثلا سون پن، نظر کی بلغمی کیفیت، کمزوری، بے ہوشی، فالج، لقوہ وغیرہ وغیرہ، تو آپ اس کو استعمال کروا سکتے ہیں۔ اس طرح اس کی اعصابی طبیعت ہے، یہ فارم ہے، اعصابی فارم کا ایک حصہ ہے یہ۔ جب مریض آپ کے پاس بیٹھتا ہے، یہ وہ اپنے خیالات کو اظہار کرے گا، بہت ساری چیزوں کو جہاں بیان کرے گا، وہاں پہ یہ دماغی طبیعت کا بھی ذکر ضرور کرے گا۔ تو اس وقت آپ اس دوائی کو یاد کر سکتے ہیں اور اسے دے سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو، آج کے دور کے اندر جسمانی اور اعصابی کمزوری بے تحاشا ہے، کیونکہ ہر طرف میٹھے کا دور ہوتا ہے، ہر شخص میٹھی چیزیں کھا رہا ہوتا ہے، آرام طلبی زیادہ ہے، ہر وقت موبائل ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کام شام کچھ ہے نہیں ہے، بس اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں بیٹھ کے۔ تو دوسرا جسم جو ہوتا ہے وہ کام نہیں کر رہا ہوتا، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے دماغ اور اعصاب جو ہوتے ہیں آہستہ سے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جسمانی اور اعصابی کمزوری واقع ہو جاتی ہے۔ رطوبت کا بڑھ جانا، صبح سویرے اٹھنے پر اس قدر تھکاوٹ ہوتی ہے کہ مریض کہتا ہے کہ میجے کو ڈلنے نہ دیا جائے۔ شدید تھکاوٹ، سستی، کائلی، بھاری پن، تو یہ ہے جسم کی اعصابی کمزوری کی ابتدائی حالتیں۔ اور بعض ابھی آخری بھی حالتیں بھی ہوتی ہیں جن میں یہ جہاں پہ یہ میں کر رہا ہوں، تو یہاں پہ جب آپ دیکھیں گے تو یہ ذرا سا دباؤ پڑنے پر بھی پٹھے سن ہو جاتے ہیں، سن ہو جاتے ہیں، اور یہ سن پن جو ہوتا ہے یہ پیشنٹ کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں،
یہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے یہ جو بارے میں کر رہا ہوں یہ ساری یہاں ہی کی ہیں. پٹھے سن ہو جاتے ہیں, اعصاب سن ہو جاتے ہیں جب ان کو کسی جگہ پر رکھا جائے. صبح سویرے اٹھنے پر انگلیوں کی نوکیں کا سن ہو جانا, دل کا ڈوبنا, لو بلڈ پریشر, حرکات کا سن آ جانا. اچھا بعض لوگ ہوتے ہیں نا ناخنوں کو چیک کرتے ہیں, آپ نے کئی ڈاکٹر مسلمان سے دیکھا ہوگا کہ وہ ناخنوں سے ڈیگنوز کرتے ہیں. تو یہاں پہ ناخن جو ہوں گے وہ ہمیشہ کے لیے سفید ہوں گے. جب آپ مریض کے ناخنوں کو چیک کریں گے تو وہ سفید ہوں گے. اور یہ چیز ہے کمی خون, یعنی خون کی کمی کی علامات کے اندر ذرا ہوں گی. اس ایسا حالت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ سر گھومنا, غنودگی, سستی کو اس کی خاص دوائی مرکورو-سالب ہے. یہ ایک بڑی دوائیوں میں سے ایک دوائی ہے, ذہن میں رکھیے گا. یہ نہیں چھوٹی دوائی ہے جی کوئی بہترین دوائیات میں سے ایک دوائی ہے. یہ بھی ایک قسم کا اینٹی باڈی سمجھیں کہ آپ اسے دے کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اسی طرح اس کی نظر کی کمزوری ہے, نظر کی کمزوری, آنکھوں سے پانی بہنا, یہ اس کی مرض کے اوپر والی اور نیچے والی اساسی کیفیت ہے کہ مریض دور سے جب دیکھتا ہے تو اسے بینائی کے اندر دھندلا پن نظر آتا ہے. یہ مرض نہیں ہوتا, یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ دھندلا پن مرض نہیں ہے, مرض کی انفرادی کیفیت ہے, یہ اساسی علامات ہے. یہاں یہی ظلم بنتا ہے کہ ہم مرض کو اساسی علامات میں لے لیتے ہیں اور اساسی علامات کو مرض میں ڈھونڈتے رہتے ہیں, جس کی وجہ دونوں باتیں نہیں بن پاتی. تو یہ جو میں نے آپ کو جملہ سامنے لکھا ہوا ہے یہ اس کی اساسی علامات ہیں کہ مریض خاص کر جب آپ کسی بڑھاپے کی عمر پر کسی بوڑھے بندے سے پوچھیں گے نا تو وہ کہے گا میری نظر کمزور ہے اور مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں نے کسی گھونگھٹ میں سے گھونگھٹ سے مراد ہوتا ہے کہ پردے کے پیچھے سے دیکھنا. تو یہ ہے, اس میں دھواں محسوس ہوتا ہے, اندھیرے میں آنکھوں کے سامنے چمکتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں. تو یہ اس کی اساسی علامات ہے. اور پانی, آنکھوں سے اکثر پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے. جو اس کی سب سے بہترین علامات ہے وہ یہ ہے کہ اعصابی بخار. یہ اعصابی بخار اس کے لیے سب سے بہترین چیز ہے, جو اس کے نیول بدل کوئی نہیں ہے. تو اس لیے جب آپ اساسی بخار کے اوپر آئیں گے تو دیکھیں گے کہ آپ کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے, آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ بھائی یہ کیا چیز ہے. بخار کے بعد اس کی سب سے مین چیز, سب سے بہترین جو اس کام کرنے والی دوائی ہے وہ ہے ورم گردہ, یعنی اعصابی ورم گردہ. میں نے اعصابی کا لفظ اسی لیے لکھا ہے کہ پڑھنے والے کو احسان ہو کہ وہ اعصابی ورم گردہ کے لیے دے. اب کیونکہ اور بھی تین ہیں, ورم گردہ غدی بھی ہو سکتا ہے, غضلاتی بھی ہو سکتا ہے. آپ یہ نا غضلاتی پیشنٹ بیٹھا ہو تو آپ اس کو یہ دے دیں اور کہیں چیز کا آرام نہیں دیا, تو اس میں یہ آپ نے بڑا خیال رکھنا ہے. تو اس میں اساسی علامات دینی ہے آپ نے, پھر اس کے بعد آپ نے اس کے مرض لینا ہے. مرض لینے کے بعد آپ نے اساسی علامات کے اوپر جانا ہے, تو انشاءاللہ آپ کا پیشنٹ ٹھیک ہوگا. میں اس کے ساتھ یہ آپ کو صرف زیادہ لمبا چوڑا لیکچر نہیں دوں گا, کیونکہ بہت زیادہ لیکچر دینے سے بندہ فینٹس ہو جاتا ہے, یعنی پریشان ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کیا یار مصیبت بنی, اتنی باتیں سمجھ ہی نہیں آ رہی. تو اس لیے اس کا جو سب سے آخری جو ہے نا, سب سے بہترین چیز وہ ہے استسقاء لخمی, اعصابی استسقاء آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. تو یہ ہے جسم میں پانی بڑھ جانا, سوجن آ جانا, دل کا پھول جانا, تیلی کا بڑھ جانا, دماغ میں پانی بڑھ جانا, خصیوں میں پانی بڑھ جانا, جسے ہائیڈروسل کہتے ہیں. خصیوں میں پانی بڑھ جو انگریزی میں ہائیڈروسل کہتے ہیں. تو یہ اس کی سب سے بہترین ادویات میں سے ایک دوائی ہے. تو میرے دوستو اس کے بعد اعصابی رش ہے, اس کو ہم راشا کہتے ہیں. تو یہ راشا جو ہے یہ سب سے بہترین ان دوائیوں میں سے ایک دوائی ہے جو اعصابی راشے کے لیے. تو آپ اس کو جب دیں گے تو یہ اعصابی راشے کو انشاءاللہ ضرور ختم کرے گی. میں نے اس کا پہلے بھی یہ لکھا ہوا راشے کے بارے میں کہ یہ وہ راشا ہوتا ہے جو اس کو اسٹار علامات کے اندر کہ بھئی یہ کون سی راشے کے لیے بہترین دوائی ہے. لکوہ فالج, راشا, پھڑکن دماغی, اعصابی اور ریڑھ کے لیے اکثیر کا حکم رکھتی ہے. اب یہاں پہ میں نے یہ دکھا رہا ہوں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ راشا کی اساسی علامات, راشا ہر جذبہ اور دانتوں میں راشا زیادہ کر دے,
دماغی اور اعصابی کمزوری کے ساتھ کانپنے والا فالج یا رشا پایا جاتا ہے. تو یہ جرسینیم ہے. یہ آگے جرسینیم کی کیفیت پائی جاتی ہے، لیکن مرکیورس کا یہ راشا سب سے بہترین راشا سمجھا جاتا ہے. تو اس میں مرکیورس میں راشا لکھتے وقت ہاتھ کانپنے شروع ہو جاتے ہیں، سر گردن بازو اور ہاتھوں کا راشا زیادہ ہوتا ہے، جبکہ زنکم میٹ کے اندر پاؤں کا راشا زیادہ ہوتا ہے. زنکم میٹ اور زنکم فاس میں نچلے داڑھ کا نیچے بے چینی زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے مریض ٹانگوں کو متواتر ہلاتا رہتا ہے. جب مریض آرام سے بیٹھا ہوا ہو تو ٹانگیں ہلنے لگتا ہے اور خود بخود ہلنے لگ جاتی ہیں اور مریض کی ٹانگیں ہلتی رہتی ہیں. تو یہ ہے آج کا میں موضوع جس میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ چیز آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بھئی یہ اس کی دوسرا سسٹم ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے. تو استسقاء کے لیے مرک صاحب سب سے بہترین دعات میں سے ایک ہے. آپ اس سے پورا فائدہ اٹھائیے گا. لوگوں کو جب آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آ کے بیٹھتے ہیں جی، تو آپ ایلوپیتھک ڈاکٹروں کی طرز کی طرح جیسے وہ طریقہ استعمال کرتے ہیں، آپ بھی ایسا طریقہ استعمال کریں تاکہ آپ کو اگلا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے کانفیڈنس کے ساتھ بیٹھے ہوں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. آپ اس وقت کتاب کھول کے پڑھیں گے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو اس وقت کتاب کھولنے سے بہتر ہے کہ آپ یہ والی کتابیں آلریڈی پہلے سے زبانی یاد کی ہوں، حافظ قرآن کی طرح حافظ کی ہوں، تاکہ مریض کے بیٹھتے ہی آپ سلفر میں اور اس کے اندر فرق کر سکیں. اب میں آپ کو ان کا فرق بتاتا ہوں کہ ان کا فرق آپ دونوں میں کیسے کر سکتے. سلفر بھی وہی چیزیں ہیں، اس کے اندر بھی وہی چیزیں ہیں، تو آپ دونوں میں فرق کیسے کریں گے؟ ذہن میں رکھیے گا، سلفر کے پیشنٹ کے اندر اور اس کی پیشنٹ کے اندر فرق ہوتا ہے. سلفر کے پیشنٹ کے اندر سوجن زیادہ نہیں ہوتی، یعنی اس کی آنکھوں میں سوجن زیادہ نہیں ہوتی، اسے ڈیسینٹری کا کیس زیادہ ہوتا ہے، یعنی اس کے سمجھے کہ جلاب اسے زیادہ لگتے ہیں. سنگرینی کا پیشنٹ ہوتا ہے. آپ کہیں گے جو سلفر کے تو ہم نے پڑھا ہے کہ بھئی یہ قبض کی دوائی ہے، تو ذہن میں رکھیے قبض سلفر اس وقت کام کرتی ہے جب وہ بالمثل کیفیت میں ہو. یہ میں آگے پڑھوں گا آپ کو بتاؤں گا کہ سلفر بالمثل میں کیا کیفیت ہوتی ہے. تو ان دونوں کا فرق صرف اور صرف کس چیز پہ آپ کریں گے؟ استسقاء کے اوپر، کہ جب پیشنٹ آپ کے پاس بیٹھے اور آپ اسے دیکھتے ہیں کہ اس کی آنکھیں موٹی موٹی نظر آ رہی ہیں آپ کو، اور جب آپ اسے بڑے غور سے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ گردے اس کے کمزور ہو رہے ہیں اور جسم کے نچلے حصے یعنی پاؤں کے اوپر آستے سے سوجن آتی ہے. جب صبح اٹھتا ہے تو سوجن موجود ہوتی ہے. تو آپ یہ سمجھ لیں یہ استسقاء کی مرکیورس کی علامات ہیں، یہ اس کی انفرادی کیفیت ہے. تو میرے دوستو، ان دونوں دوائیوں کو آپ بڑے طریقے سے استعمال کروا سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی حاصل ہوگا. تو راشا کے اندر تو خیر پتہ ہی چل گیا آپ کو کہ راشا کس کو کہتے ہیں. تو اس طرح یہ پھر آخر میں جو اس کی سب سے بہترین دوائیاں، یہ میں انجیری امراض، یہ میں انشاءاللہ دوسرے لیکچر میں پڑھ لیجیے، اس میں باقاعدگی کے ساتھ میں نے اس کا مینشن کیا ہوا ہے کہ بھئی یہ انجیری امراض کے اندر یہ کیسے کام کرتی ہے، کیونکہ اسے میں 3-4 سٹیپ کے اندر بیان کروں گا تاکہ آپ لوگ اسے آسانی سے پڑھ سکیں. سلفر کا پیشنٹ بھی بدسات کے لحاظ سے ایک ہی جیسا ہوتا ہے، وہ بھی بلغمی اعصابی کمزوری کی وجوہات ہوتی ہیں، کثرت جماع، مسجدنی، شدید بیماریاں، سرد اشیاء کا کھانا، یہ بھی اس کے اندر بھی یہی پایا جاتا ہے. اس کے اندر بھی یہی پایا جاتا ہے کہ اس کا مریض بھی بیسیکلی زیادتی مرض میں ٹھنڈک، سردی سے ریسی، سرد پانی سے نہانا مشکل ہوتا ہے، اس کا مرطوب جانے زیادہ تکلیفیں ہو جاتی ہیں. یہ ظاہر رکھیے گا جی، پھر کہہ رہا ہوں میں آپ کو کہ یہ بالضد علامات میں بیان کر رہا ہوں، بالمثل نہیں ہے، کیونکہ آپ جو میٹیریا امریکہ کو کھول کے پڑھیں گے تو ان دونوں کو ٹیلی نہیں کر سکیں گے آپ. یہ آپ کو بالضد کیفیت میں آپ کو بیان دے رہا ہوں. تو اس لیے جب آپ بالضد پڑھیں گے تو اسے اس لحاظ سے پڑھنا پڑے گا اور انشاءاللہ یہ آپ کو فائدہ بھی دیں گی. تو اس کی مدر ٹینچر جو ہے، علاج بالضد اعصابی تحریک سے بننے والا ورم یا انفیکشن یا جسمانی کمزوری کو مدر ٹینچر غضلاتی ودی ٹھیک کر دیتا ہے. تو یہ اس کی آخری علامات ہیں اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اگر آپ نے مدر ٹینچر دینا ہے تو 10x دیں. پاؤڈر کا فارم ہے وہ بھی 10x کو
500 ملی گرام کا کیپسول صبح صبح شام دیں، انشاءاللہ آپ کا پیشنٹ ضرور ٹھیک ہوگا۔ میں اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔